کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، عدل اجتماعی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے قوانین کے لیے حاصل کیا تھا، ایسے عالمگیر اور رفاقی عدل کے قیام کے لیے حاصل کیا تھا کہ حضرت رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے اندر بنو مخزوم کی ایک باصر عورت چوری کرتی ہے، حضرت اسامہ ابن زید سفارش لے کے آئے، حضرت رسول اللہ نے کہا سابقہ اقوام اس لیے تباہ و برباد ہو گئی تھی، جب بڑا جرم کرتا تھا چھوڑ دیا جاتا تھا، جب چھوٹا کرتا تھا دھر لیا جاتا تھا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لہتے جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے۔ یہ وہ نظام تھا جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا تھا، اور یہ وہ نظام تھا جس کے بارے میں پھر مائیکل ہارٹ کو کہنا پڑا He was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے، دنیا مادیت کا بھی امام۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو فرد کا بھی امام ہے اور اجتماع کا بھی امام۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو حلوتوں کا بھی امام ہے اور جلوتوں کا بھی امام۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو مسجد کا بھی امام ہے اور ریاست کا بھی امام۔ اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو صدیوں کا بھی امام ہے اور قرنوں کا بھی امام۔ اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو تخیلات کا بھی امام ہے اور احساسات کا بھی امام۔ اور وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو نظریات کا بھی امام ہے اور عملیات کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، اور جس کے بارے میں پنڈت ہری چند اختر کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر الیکشن کا میدان سجنے والا ہے، اس میدان کے اندر سرمایہ کو بھی چلایا جائے گا، اس کے اندر اثر و رسوخ کو بھی چلایا جائے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر قوم کے ذہنوں کو مسموم کر کے ایک خاص ڈائریکشن کے اندر لگایا جائے گا۔ لیکن حق پرست وہ ہوں گے جو اس میدان اور مارکے کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے باطل کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اپنی بساط کے مطابق حق کو کھڑا کرنے کی جستجو کرتے رہیں گے۔ اللہ نتائج کو نہیں دیکھتا، اللہ انسان کی جدوجہد اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اللہ نے اعلان فرما دیا تم میں سے جو بھی عمل کرے گا میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ دنیا میں تو ووٹوں کی گنتی ہوگی، لیکن قیامت کا دن آپ کے نیک ووٹ کو تولا جائے گا اور آپ کے برے ووٹ کو بھی تولا جائے گا۔ حدیث بطاقہ نے ہمیں اس بات کو سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ کی اکیلی پرچی ساری سیئات کے بنڈلوں کو گرا سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی اگر ہم نے اللہ کی حاکمیت کے لیے ووٹ دیا ہوگا تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں اور نامہ حسنات سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم نے اللہ کی حاکمیت کے مقابلے پر طاغوتی نظام کی حمایت میں ووٹ کاسٹ کیا ہوگا اس ووٹ کو ہمارے نامہ سیئات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر ہمیں اپنی نیتوں کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی حاکمیت کے لیے یکسو ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حاکمیت کے لیے کام کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے جس نے عقائد میں، عبادات میں اور معاملات میں انسانوں کی کامل رہنمائی کی ہے۔ عقائد اور عبادات کی حد تک تو مسلمان دین کی افادیت کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، لیکن جب بات معاملات کی آتی ہے، شادی بیاہ ہو، جنازہ ہو، کاروبار ہو، سیاست ہو، تو اس وقت اپنے مفاد کو مقدم کر دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔
سیاست کیسے ہونی چاہیے، زمین کے پر اللہ کی حاکمیت کو اور اللہ کے قوانین کی عملداری کو یقینی بنایا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جان کے تحفظ کے لیے قانون قصاص کو نافذ فرمایا، کا نزول فرمایا۔ اللہ نے نسب کے تحفظ کے لیے زنا کی حد کو مقرر کیا، اللہ نے عقل کے تحفظ کے لیے شراب نوشی کی حد کو مقرر کیا، اللہ نے عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے قانون قذف کو نازل فرمایا۔ حضرات گرامی کے اللہ تعالیٰ نے مال کے تحفظ کے لیے چوری اور سرقے کی حد کو مقرر کیا۔ چنانچہ یہ پورے کے پورے قوانین در حقیقت انسانوں کے بینیفٹ والے قوانین ہیں، اور ان قوانین سے اغماض برسنا اور ان سے نظر کو چرانا در حقیقت احکامات الہیہ سے انحراف والی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ذمہ داری فقط جماعت اسلامی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری علماء بریلی کی ذمہ داری بھی ہے، علماء دیوبند کی ذمہ داری بھی ہے، اور علماء اہل حدیث کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے آواز کو بلند کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے حلقہ انتخاب کو، جہاں میں نے 8-10 سال سے انتخابی کمپین کو جاری رکھا ہوا ہے، اس میں مسلسل لوگوں کے ذہن سازی اس حوالے سے کی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے مقابلے کے اوپر میں نے 12,000 سے زائد ووٹ کو حاصل کر کے لوگوں کی ایک خاص طرف رہنمائی کی، ان کے میلان کو ایک خاص طرف متوجہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد بھی کمپین جاری رہی۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اس نظریے کے اوپر یکسو ہو چکے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے۔ میرے حلقہ انتخاب میں سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف میرے مقابلے کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ان کے پاس کتنا اثر و رسوخ ہے، ان کے پاس کتنا مال و متاع ہے، ان کے پاس اگر سرمایہ ہے، ہمارے پاس ایمان کی متاع ہے، ان کے پاس اگر جگیرے ہیں تو ہمارے پاس سرفروشی اور جذبات کی طاقت ہے۔ حضرات گرامی کے اللہ کی حاکمیت کے جذبات سے سرشار ہو کر ہم اس میدان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے نہ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی جاگیردار کو دیکھتے ہیں، نہ کسی سرمایہ دار کو دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انتخابی عمل کے دوران آپ کو پتا ہے وہاں کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی انقطاع والے معاملات رہیں گے، لیکن یہ انقطاع زیادہ لمبا نہیں ہوگا، بلکہ 8 فروری کو انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی تائید سے کامیابی کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، آپ لوگوں نے جہاں پہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، وہاں پر آپ نے دامے در میں سوہنے قدمیں اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو، اپنے وسائل کو، اپنی ٹرانسپورٹ کو بھی اس عظیم مشن کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حاکمیت کے لیے کام کرنے والے کارکنان میں شامل فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی سب سے بڑی جماعت اور کامیاب ترین جماعت حزب اللہ ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نشانی بتلائی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ حزب اللہ کو غالب ضرور کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید نے بھی اور ان کے بعد آپ کے ان گناہگار بیٹوں نے بھی محبت کی ہے، اللہ سے کی ہے، حضرت رسول اللہ سے کی ہے، اہل ایمان سے کی ہے، اور جہاں کہیں باطل کا کوئی جھلک نظر آئی ہے، ہم الحمدللہ اس کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکے ہیں۔ انہی جرائم کی وجہ سے ہمیں اپنی جماعتوں سے نکالا گیا، انہی جرائم کی وجہ سے ہمارے سے عہدوں کو چھینا گیا، لیکن الحمدللہ جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، ان الحکم الا للہ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون الا لہ الخلق والامر۔ یہ نعرے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانسوں تک بلند ہوتے رہیں گے، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر حوض کے اوپر حضرت رسول اللہ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ ان کاموں کے لیے، اس عظیم مشن کے لیے انشاءاللہ ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.